ہوتی ہے اور ایک بار نہیں 2-3 بار ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایوب کے زمانے کی بات ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلڈوزر کا بلیڈ خراب ہوتے ہوئے، کیا ڈرائیور کی ٹانگ کو بوسیدہ ہوتے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ یہ تو ایک کہانی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ یہی عقیدہ کفار جو ہندو ہیں وہ اپنے بتوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جب یہاں سے سلطان محمود غزنوی نے حملے کیے ہیں، سومناتھ کے مندر کے پاس سارے ہندو کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ حملہ کر دیکھے کہ غزنوی کا حشر کیا کرتا ہے، یہ ہمارا بت جو سومناتھ کا مندر میں سومناتھ جو ہے ان کا حشر کر دے گا، ان کو ویسے ہی تباہ کر دے گا۔ اور جب ان کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے، ان کے بت کو اپنے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے روند ڈالا، تب ان لوگوں کو پتا لگا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی انہوں نے بھی گھڑ رکھی تھی، اور یہ کہانی صحابہ کے زمانے میں مکے کے مشرک بھی گھڑ کر بیٹھے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس بت کو گراؤ، اس بت کو گراؤ، تو وہ لوگ سب حیران اور پریشان وہاں آ کر کھڑے ہو گئے کہ جو ان کو گرانے آیا ہے اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ حشر خراب ہوگا اس کا۔ تو یہ سارے معاملے صحابہ کے زمانے میں مکے کے مشرک بھی یہی عقیدے رکھتے تھے جو عقیدے ہندوستان میں رکھتے ہیں، اور غزنوی کے بارے میں جو عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ہمارے بت جو ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ غزنوی نے پورے ہندوستان پر حملے کیے ہیں اور ان کے بتوں کو توڑا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کہانی ہے جو گھڑ لی گئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کہانیاں گھڑنے سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے، اور کہانیاں بڑھانے سے فائدہ کس کو، اور کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کاروبار ہے۔ مثلا آپ کاروبار کرتے ہیں، لازمی بات ہے آپ کو راس المال لگانا پڑتا ہے، کچھ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تب آپ کو کوئی منافع آتا ہے۔ لیکن یہ کاروبار ایسا ہے جس پر آپ کو کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک مٹی کا ڈھیر بنا دیں، مٹی کا ڈھیر بنانے کے بعد اس پر سبز چادر آپ ڈال دیں، سبز چادر ڈالنے کے بعد بس پھر آپ مشہور کر دیں مختلف کرامتیں کہ یہاں جو آئے گا اس کی آنکھیں بھی درست ہو جائیں گی، بینائی بھی واپس آ جائے گی، جو معذور آئے گا اس کی ٹانگ بھی صحیح ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے دربار پر، اس قبر پر کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنی آمدنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جھوٹی کرامات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا کام زیادہ چلے۔ اس کے بارے میں ایک عجیب، آپ دیکھیں اگر آپ ایبٹ آباد جائیں، آپ کو حویلیاں سے آگے کھوتا قبر جو ہے اس کا یعنی اس جگہ کا نام ہی کھوتا قبر رکھا گیا ہے، اور اس گدھے کو دفن کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی قبر بنائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے ایک جگہ پر اپنے جو اس کا گدھا تھا اس کو دفن کر دیا، تو اس نے مشہور کر دیا کہ یہاں بزرگ ہے۔ اس کا جو شاگرد تھا اس نے جو ہے وہاں بھی ایسے ہی کیا، اس نے گدھا جو پیر صاحب نے دیا تھا چھوٹا، اس نے وہاں جا کر اس کو دفن کر دیا۔ اس کی گدی جو ہے، جو بڑے پیر کی گدی جو ہے وہ زیادہ مشہور نہ ہوئی، چھوٹے پیر کی گدی زیادہ مشہور ہو گئی۔ ایک دن وہ جا کر دیکھنے لگے کہ میرے مرید جو ہیں کم ہو رہے ہیں اور ادھر زیادہ جا رہے ہیں، آخر میں پوچھوں تو صحیح کہ یہاں کون سے حضرت دفن ہیں۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ یہ تو میرا اپنا مرید اور شاگرد یہاں بیٹھا ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہاں تم نے کیا دفن کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت آپ نے وہاں کیا دفن کیا ہے؟ کہا وہاں تو میں نے اپنا گدھا دفن کیا ہے۔ کہا جس گدھے کا بچہ آپ نے مجھے دیا تھا میں نے یہاں دفن کر دیا ہے، لہٰذا آپ کا بھی کاروبار چل رہا ہے، میرا بھی چل رہا ہے، میرا ذرا اونچا ہے، آپ کا ذرا نیچے ہے۔ تو یہ لوگ کاروبار چلانے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ ریلوے کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے جو سلیپر ہوتے ہیں لکڑی کے، اس کو جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی قبر بنا دی۔ جب وہ قبر کھودی گئی کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے، اس کو نہیں اکھاڑنا۔ تو جب قبر کھودی گئی تو وہاں لکڑی کے شیطیر نکلے اور سلیپر نکلے۔ تو یہ لوگ کاروبار چلانے کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی قبر والا اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو قبر میں چلے جاتے ہیں یہ سننے کے قابل نہیں ہیں، یہ بولنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے اندر تو مرنے کے بعد تو انسان کے اندر ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ وہاں چارپائی پر بھی پڑا ہے، جب تک اس کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ قبر میں جاتے ہی اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ بلیڈ توڑ دیتا ہے جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں گھڑنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے کاروبار ہے، جو انہوں نے دکانداری چمکائی ہوئی ہے درباروں کی صورت میں کہ آمدنی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، ورنہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر اس روڈ کا اسٹریٹ آنے کے بجائے اس طرح کرن آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہ تو دیکھنے کی بات ہے۔ مثلا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ بنانے والے دیکھتے ہیں کہ یہاں گہرائی ہے، یہاں پانی کھڑا ہے، یہاں کوئی اور وجہ ہے، لہٰذا یہاں تھوڑا سا ٹرن لے لیا جائے۔ یہ ٹرن آپ کو صرف وہی نظر آئے ہیں، آپ یہاں اسلام آباد میں آئے ہیں، آپ یہ سبزی منڈی ہے، سبزی منڈی سے آپ جب آتے ہیں آگے،
آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرن میں دو جگہ پر اتنا ہوتا ہے کہ گاڑی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب وہاں کون سا بابا آ گیا اور اس سڑک کو کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ تو بعض وجوہات ہوتی ہیں سڑک کو اس کا روٹ بدلنے کی، رخ بدلنے کی، کہ یہاں سے نہیں لے کر جاؤ، آگے سے لے کر جاؤ. فرض کرو اگر قبر بھی آ گئی ہے تو بعض جگہ پر قبر کی وجہ سے بھی سڑک کو بدل دیا جاتا ہے کہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن یہ کہنا کہ قبر والے کے ڈر کی وجہ سے سڑک کا رخ بدل دیا گیا ہے کہ اگر ہم یہاں سڑک بنائیں گے تو یہ بلیڈ توڑ دے گا، یہ جھوٹ ہے. تو آپ نے کہا یہ سب فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو فائدہ کس کو ہوتا ہے اس چیز سے؟ جو دربار بناتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو گدی نشین ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہاں جھگڑے ہوتے ہیں دربار پر کہ یہ دربار کس کی ملکیت ہے. اوقاف والے، یہاں راولپنڈی میں ایک دربار ہے، ریلوے کی حدود میں ہے، ریلوے والے جھگڑ رہے ہیں کہ یہ دربار ہمارا ہے، ریلوے کا ہے، اور اوقاف والے جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ دربار ہمارا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے. جھگڑا کس وجہ سے ہے کہ جو نذرانہ وہاں جمع ہوتا ہے وہ کس کی ملکیت ہے. اس نذرانے کی وجہ سے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سے متولی بنتے ہیں. بڑے امام پر بھی اہل سنت جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، اس کا نذرانہ ہمیں ملنا چاہیے. اہل تشیع کہتے ہیں ہمارے بزرگ تھے، اس کا نذرانہ ہمیں ملنا چاہیے. تو یہ جو رقم وہاں جمع ہوتی ہے نذرانوں کی صورت میں، اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ رقم کس کے پاس جائے. تو آپ کا مقصد ابھی جیسے محکمہ اوقاف کے ہاتھ میں ہے تو اس کا سارا فائدہ محکمہ اوقاف اٹھا رہا ہے؟ ہاں، یعنی یہ محکمہ اوقاف فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا. اسلام میں تو قبر پرستی کی اجازت ہے ہی نہیں، دربار بنانے کی اجازت ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، علی چلاؤ جو قبر اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا کر برابر کر دو. حضرت علی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا وہی کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، جو بھی قبر تمہیں اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا کر برابر کر دو. محمد بن عبد الوہاب نے سعودی عرب میں مدینے میں ہر اس قبر کو جو اونچی تھی یا جس پر مزار بنایا ہوا تھا سب کو گرا کر برابر کر دیا. بر صغیر میں اس وجہ سے بہت شور شرابہ ہوا. تحریک خلافت والے انڈیا سے گئے پاکستان میں، یعنی یہ علماء وقت بنا کر عبدالعزیز کے پاس پہنچے جو وہاں کے بادشاہ تھے، اور کہنے لگے آپ نے ہمارے درباروں کی بے حرمتی کی ہے. تو عبدالعزیز نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ اللہ کے قرآن یا اللہ کے نبی کی حدیث سے، قرآن کی کوئی آیت یا نبی کی کوئی حدیث میرے سامنے آپ بیان کر دیں کہ اللہ کے نبی نے قبر اونچی کرنے یا قبر پر عمارت بنانے، دربار بنانے کی اجازت دی ہو یا اللہ نے اجازت دی ہو. یہ تو مٹی اور گارے اور پتھر کے مزار تم نے بنائے تھے، میں سونے اور چاندی کے مزار بنا دیتا ہوں. یہ علماء کا پورا وفد منہ لٹکا کر واپس آ گیا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں بن پڑا. اسلام میں تو قبر پرستی کی اجازت بھی نہیں. اب دیکھیے احمد رضا خان صاحب ہیں، احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قبر پختہ بنائی جائے یا کچی رکھی جائے، تو کہنے لگے میرے والد کی قبر دیکھ لو کچی ہے. ان کے مذہب میں بھی قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے، قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے. اسلام تو اس قبر پرستی سے منع کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے علیحدہ کہ جس میں قبر پرستی کی عام اجازت ہے. وہاں آپ دیکھتے ہیں اگر بڑے امام پر یا گولڑے کے دربار پر اب کبھی جائیں آپ، وہاں لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگ سجدے کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، رکوع کرتے ہوئے، چومتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. حالانکہ سجدہ کرنا احمد رضا خان صاحب کے مذہب میں بھی حرام ہے. غیر اللہ کو قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگ کرتے ہیں. تو یہ تمام کام یہ اصل میں شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک اسلام کسی ملک میں نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں اور دربار اس قسم کے موجود ہیں. جب اللہ کی سرزمین پر اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرنے لگ جائیں، اس وقت یہ کہنا کہ کسی ملک میں اسلام آ جائے گا، اس وقت تک اسلام نہیں آئے گا جب تک کہ یہ قبر پرستی اور شرک پرستی موجود ہو. یعنی جتنے بھی مزار ہیں پورے ملک میں، کیا پوری دنیا میں، مشہور ہستیاں ہم سنتے ہیں، جو بڑی بڑی نام سنتے ہیں، طاقت دربار ہے، شہباز نورانی نور ہے، اس طرح کے جتنے بھی دربار ہیں وہ سب ایک طرح سے دیکھا جائے تو فائدہ کمانے کے ذریعے کاروبار کا ذریعہ ہے. اس میں یعنی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے قبر کو پختہ کریں، عمارت بنائیں. یہ سب کاروبار چمکانے کے لیے. جتنے پورے مزار ہیں پوری دنیا کے اندر وہ سارے جو ہیں ایک طرح سے کمائی کے ذریعے کمائی کا ذریعہ.
اور قبروں میں کوئی ایسی کرامت ہے، کوئی طاقت نہیں ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اندر سے طاقت سلب کر لی جاتی ہے. دیکھیے فوت ہو جانے کے بعد چاہے وہ بزرگ ہو، نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، نہ بزرگ بولنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کسی بزرگ کو کہیے کہ آپ بولیے، نہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے، نہ اس میں لینے کی طاقت ہے، نہ دینے کی